علامہ کی ذات کا سب سے متنازع پہلو ان کی مختصر اور تراشیدہ داڑھی تھا۔ کتاب و سنت کی مخالفت، اور وہ بھی ایک بڑے آدمی کی طرف سے، یہ وہابیوں کو ہضم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ کی داڑھی عموماً ہدف تنقید رہتی تھی، مگر آپ کی خوبی یہ تھی کہ اس تنقید کا کبھی برا نہیں مناتے تھے اور نہ کبھی دفاع کرتے تھے۔ اگر کوئی بزرگ آپ کو روکتا یا ٹوکتا تو آپ کا عموماً یہ جواب ہوتا تھا کہ یہ میری کوتاہی ہے، دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی یہ کوتاہی دور کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ورنہ آج کل کے لیڈران گرامی اپنی کسی شخصی کمزوری پر اعتراض کی اجازت نہیں دیتے اور معترض کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جلسے میں اس وقت صوبہ سرحد اور اب خیبر پختونخوا سے کچھ پٹھان موجود تھے۔ جب آپ تقریر کے لیے تشریف لائے تو بے اختیار ایک خان صاحب کے منہ سے نکلا، اوئے اس کا تو داڑھی بہت چھوٹا ہے، اور دائیں بائیں سننے والوں کا بے ساختہ کہا بلند ہو گیا۔ ایک بار گوجراں والا گئے، وہاں آپ کے استاد شیخ الحدیث مولانا ابو البرکات بھی تشریف لائے۔ علامہ ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا تو ڈانٹ دیا، یہ تم نے داڑھی کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ شاگرد اب ایک بڑا آدمی بن چکا تھا، 400 اس کا شہرہ تھا، اہل حدیث اس کو اپنا امام مانتے تھے، رہنما جانتے تھے، مگر علامہ سر جھکائے مؤدب کھڑے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ سن رہے تھے، محض اظہار ندامت تھا۔ رمضان کی راتوں کا ذکر ہے کہ ایک روز مسجد چینیاں والی کے صحن میں ایک بابا جی نے علامہ کو گھیر لیا۔ علامہ صاحب اے تسی داڑھی تے پوری کر لو۔ پتہ نہیں اس وقت علامہ کس کیفیت میں تھے کہ کچھ مائنڈ کر گئے۔ بابا جی کو نسبتاً تلخ جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ بات زبان سے تو نکل گئی مگر علامہ کو بے چین کر گئی۔ اگلا روز آیا، بابا جی کے لیے مٹھائی لی اور مسجد میں آ گئے۔ اب بابا جی ایک طرف لا تعلق سے بیٹھے تھے۔ علامہ بابا جی کے پاس جا پہنچے، بابا جی کے گھٹنے پکڑ لیے۔ بابا جی معاف کر دو، آپ ٹھیک کہتے تھے، میں ہی غلط ہوں۔ اب بابا جی کو راضی کرنے لگے، مٹھائی پیش کی۔ بابا جی معاف کر دیو نا۔ آنکھوں میں ساون تھا، بابا جی کے ہاتھ بلند تھے۔ قبائے شہادت توڑنے سے پہلے علامہ سعید کا ارض پاک کا آخری سفر تھا۔ حسب معمول مدینہ یونیورسٹی گئے، طلبہ و اساتذہ سے خطاب کیا۔ محفل جمی، کسے خبر تھی کہ مدینے کی گلیوں کا مسافر آخری بار ان راہوں کو تک رہا ہے۔ وہاں بھی طالب علموں نے گھیر لیا۔ ایک طالب علم نے علامہ کو داڑھی بڑھانے کو کہا۔ آج قبولیت کا لمحہ تھا۔ علامہ کے منہ سے نکلا، لو میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ یہاں آیا تو اس داڑھی کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ پھر علامہ پاکستان آئے، نہیں جانتے تھے کہ اب جیتے جی دوبارہ مدینے نہیں جانا۔ وعدہ مگر یاد تھا، ارادہ بھی کر چکے تھے اور مدینے بھی جانا تھا کہ علامہ کا ان کے رب نے جنازہ وہیں طے کر رکھا تھا، سو اس کا سامان بھی تو کرنا تھا۔ سن 1987 کا مارچ آ گیا تھا۔ حجام گھر پہ ہی آتا تھا۔ علامہ داڑھی ترسوانے بیٹھ گئے۔ حافظ ابتسام الہی ظہیر آپ کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ حجام نے اپنا کام شروع کر دیا۔ علامہ نے با آواز بلند کہا، لے یار ابتسام، آج کے بعد دوبارہ داڑھی نہیں کٹوانی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ علامہ کی زندگی کا آخری موقع تھا داڑھی کٹوانے کا۔ ہمارا تو ایمان یہی ہے نا، انما الاعمال بالنیات اور الاعمال بالخواتیم۔ علامہ شہید نے اس کے بعد داڑھی کی تراش خراش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، پھر یہ موقع ہی نہ آیا، حتیٰ کہ چند روز بعد علامہ شہید کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔